صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے، یعنی من گڑت درود پڑھنے کی بجائے جو مسنون درود ہیں وہ پڑھنے چاہیے. ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے. دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں. پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت کیجیے. انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، آپ کے گھر والوں پر بھی اہل بیت پر بھی، بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی، اور انک حمید مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ذریت پر کیوں درود بھیجے، ان کے لیے کیوں دعا کرے، کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھی تھے. آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کو معلوم ہے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، اسے ایکسپٹ کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا. اور پھر حضرت سارہ بھی اسی طرح، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کے علم کو آگے نصف صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے، یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے، ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں درود شریف پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم کبھی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے نہ تھکیں.